الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. اور جس دن وہ سب جنوں انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوستگار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ خدا فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم مضمون ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور پیچھے اس مضمون کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے شیطان، جن اور انس مل کر گناہ کے کام کرتے ہیں، کس طرح سے جن انسانوں کو اور انسانوں کو دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور یہ مضمون جو ہے سورہ ناس کے اندر بھی آیا ہے، جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اے شیاطین الجن، تم نے بہت سے بدبخت انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اپنی راہ پر لگا لیا، گویا ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈال کر ان کو گناہوں کے کام کے اندر مصروف کر دیا۔ دنیا میں جو انسان بت وغیرہ پوجتے ہیں وہ فی الحقیقت خبیث جن شیاطین کی پوجا ہے، اس خیال پر کہ وہ ہمارے کام نکالیں گے، ان کو نیازیں چڑھاتے ہیں، اور ویسے بہت سے اہل جاہلیت تشویش اور اضطراب کے وقت جنوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اور سورہ جن میں اس بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں، جب آخرت میں وہ شیاطین الجن اور انسان برابر پکڑے جائیں گے اور حقائق کا انکشاف ہوگا، تب مشرک لوگ یوں عذر کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے پوجا نہیں کی لیکن آپس میں وقتی کارروائی کر لی تھی، اور موت کا وعدہ آنے سے پہلے دنیا کا کاروبار ہم ایک دوسرے سے کام نکال کر کرتے تھے، اور ان کی عبادت مقصود نہ تھی۔ یہاں جو فرمایا کہ مگر اللہ جب تک چاہے، اس واسطے کہ دوزخ کا عذاب دائم ہے تو اس کے چاہنے سے ہے، وہ جب چاہے موقوف کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن ایک چیز چاہ چکا اور اس کی خبر پیغمبروں کی زبانی دی جا چکی، اب وہ ٹل نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری طرح تمام مجرموں کے جرائم سے خبردار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت ہے کہ اس نے ان مجرموں کو موقع دیا ہوا ہے کہ وہ یہ جرم کرتے رہیں، لیکن ہر چیز اس کے علم میں ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ جرم جو کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاذ اللہ علم میں نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے اور تمام شیاطین کی وسوسہ سازیوں سے محفوظ رکھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔